تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یقیناً حق ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو بنانے کا کام شروع ہوا۔ کیسے؟ فرمایا گیا زمین کی مختلف جگہوں کی مٹی اٹھانے کا حکم دیا گیا، زمین کی الگ الگ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں۔ کئی روایات ہیں اس میں، جبرائیل علیہ السلام آئے، زمین کی الگ الگ جگہ سے مٹی وہ جمع کر رہے تھے، تو زمین نے بھی رونا شروع کیا کہ مجھ سے مٹی لے جا رہا ہو، اسے انسان بنایا جائے گا، پھر یہ واپس آئے گا میرے ہی اوپر فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ پتہ چلا زمین کو بھی معلوم ہے، زمین کو بھی معلوم ہے بعد میں ہونے والی چیزیں۔ تو جب زمین نے رونا دھونا کیا تو یہ روایات بعض تفاسیر میں ہے، میں صرف آپ کو اس کی صحت اور ذوق پر کلام نہیں کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ مجھے زمین پر بڑا ترس آیا، زمین پر بڑا رحم آیا، وہ مٹی چھوڑ آئے۔ اسی طرح کئی فرشتے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، زمین کا وہی رونا دھونا تھا۔ پھر اسرائیل علیہ السلام آئے، جب زمین نے ان سے یہ کہا کہ کیوں اٹھا لے جاتے ہو، تو انہوں نے زمین کے رونے دھونے کا کچھ خیال نہیں کیا، وہ جگہ جگہ سے مٹی اٹھا لیا اور رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے۔ مٹی لائی گئی مختلف جگہوں کی، اب اسے گوندھا گیا، مٹی کو گوندا گیا۔ وہ پانی کیا تھا وہ اللہ بہتر جانے، جنتی پانی تھا۔ مٹی کو جب گوندھا گیا، یہ پورا پروسیس قرآن میں بیان کیا گیا ہے اور بعض احادیث میں بھی ہے۔ گوند کر کے جب اس کو تیار کیا گیا، پورا ایک پتلا، ایک شکل بن گئی، ایک شکل بن گئی، تو اب اسے سکھایا گیا۔ قرآن میں یہ بھی فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، یعنی بجتی ہوئی مٹی جو ہوتی ہے نا، مٹکا جیسے ٹک ٹک آواز آئے، بجتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو بنایا۔ جب پورا پتلا تیار ہوا، پھر اس پر بارش برسائی گئی، اس پر 40 دن تک بارش برسائی گئی مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اس پتلے پر جو بارش برسی اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا 40 دن کی بارش میں 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی میں غم زیادہ ہے، خوشیاں کم ہیں۔ عید تو سال میں ایک ہی بار آتی ہے، خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہے۔ تو یہ 40 دن کی بارش کے بعد اب جب اس پوری شکل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب دیا۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق مسبب الاسباب، جب وہ دنیا کی تخلیق پر آئے تو کن کہے تو سب ہو جائے، کن فیکون قرآن میں، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے ہو جا تو سب ہو جاتے، ہو جا۔ زمین کو اس نے کہا ہو جا تو زمین بچھ گئی، ایسا نہیں کہ الگ الگ بیٹ ڈالا گیا ہو کہیں سے۔ رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، کن سے ساری چیزوں کو وجود میں لے آئے۔ لیکن انسان کو جو بنایا گیا، یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہہ دیا جائے ہو جا تو ہو جاتا، تیار ہو جاتا، لیکن بعض اب ایک پروسیس سے اسے گزارا گیا ہے، یہ اس کی شان کے لیے۔ اچھا یہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاتھ بنائے گئے، پیر بنائے گئے، پیٹ بنایا گیا، گردن بنائی گئی، سب کچھ تو شکل دی گئی ہے نا، فرشتوں کے ذریعے سے دی گئی ہے۔ لیکن فرمایا گیا انسان کے چہرے کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اسی لیے چہرے کو عیب مت لگاؤ کسی، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی تخلیق ہے۔ تم گالیاں دینے میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو کہ ٹیڑھے چہرے والا، ہاں نک کٹا، کن کٹا، یہ سب الفاظ ایسے ہیں جو اللہ کی تخلیق کو گالی دینا۔ چہرے کو عیب لگانا اللہ کو ہرگز پسند نہیں، اللہ کی تخلیق ہے۔ اور یہ مختلف جو رنگوں کے لوگ پیدا ہوئے یہ مٹی کی وجہ سے ہے، زمین کی مٹی کہیں کی لال ہے، کہیں کی کالی ہے، کہیں کی پیلی ہے، کہیں کی سفید ہے۔ تو جس کے خمیر میں یعنی جس طرح کی مٹی زیادہ اثر کر گئی وہ رنگ وہ لے کر کے آتا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ لال ہیں، کچھ سانولے ہیں، الگ الگ شکلیں ہیں، اور الگ الگ یہ رنگ جو ہے یہ مٹی کی وجہ سے ہے۔ مٹی کی خاصیت جس پر جیسی ہوگی اس طرح کا وہ رنگ لے آئے گا۔ ہاں اسی لیے اس پر صبر بھی کر لے جاؤ جو رنگ تمہارے پاس ہے، کہ یہ ہماری خمیر میں ہے، یعنی ہماری سرشت میں اس کو داخل کیا گیا اس رنگ کو۔ یعنی اگر کسی کے کانٹینٹ میں مینوفیکچرنگ میں ہی وہ چیز آ گئی ہو تو بعد میں پاؤڈر لالی لگانے سے کیا ہونے والا ہے۔ لہذا اس بات کی فکر میں مت رہو کالے ہیں تو میں گورا ہو جاؤں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے دیکھا ہے انگریزوں کو وہ نمک والی مٹی لگا کر سمندر کے کنارے ننگے سوتے، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے ان کو، تھوڑا کالے ہونے کا شوق ہے کیونکہ اجلے زیادہ ہے، اور ادھر کالوں کو گورے ہونے کا شوق زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی چیز میں انسان قناعت نہیں کرتا، اسے صبر نہیں ہے،
کسی چیز پر یہ راضی نہیں ہے. تو بہرحال اس بات پر راضی ہو جاؤ کہ میرے مولا کی تخلیق ہے یہ، اور اس نے جیسا پسند کیا ویسے مجھے بنایا. بس اس بات پر صبر آ جائے گا. کوئی بھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے تو دعا بھی میرے آقا نے کیا سکھائی پتہ ہے؟ دعا بھی چاہے کالے آدمی ہو گورے آدمی ہو کسی بھی طرح کے ہو، ایک ہی دعا حضور نے تعلیم دی، ایک ہی دعا. آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. یہ دعا حضور نے فرمائی. تو کیا کالا آدمی یہ دیکھ کر کے دعا نہیں کرے گا؟ سانولا نہیں دعا کرے گا؟ ہر آدمی یہی دعا کرے گا کہ اے اللہ تو نے میرا چہرہ کتنا اچھا بنایا، کتنا اچھا بنایا. ہاں دعا یہی کیا کرو کہ اللہ نے سب کے چہرے اچھے بنائے. تمہیں اندازہ نہیں ہے. اور چہرے کو عیب لگانا اتنا گناہ ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کی کیفیت جو ہے نا، آپ کی کیفیت، آپ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے خوبصورت ہیں جس کا آپ کو خود کو اندازہ نہیں ہے. خلیفہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایک دن رات میں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. باہر یہ لوگ رات میں سوئے ہوئے تھے. بادشاہوں کو ایسی کبھی نہ کبھی شرارت سوچتی ہے. کہہ دیا کہ بیگم اگر تو یہ 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق. اگر بیوی اس سے زیادہ خوبصورت نہیں نکلی تو تجھے طلاق. آپ یہ جملہ نہ کہیں. وہ خلیفہ تھا، وہ بادشاہ تھا، اس نے کہا اب طلاق کا لفظ یہ معمولی نہیں ہے، گالی نہیں ہے، یہ گولی ہے. ہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں گالی دینے کے لیے بیوی کو طلاق کہا ہے. میاں گالی نہیں ہے، یہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں. دوسرے دن یہ مسئلہ اٹھا، ملکہ نے، بیگم نے مسئلہ رکھا کہ آخر میری طلاق ہوئی یا پھر میں نکاح میں ہوں. یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں کہ نہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ تو بہت سارے علماء اس بحث میں مشغول ہو گئے. سبوں کو عاجزی آ گئی. بڑے فقیہ تھے اس زمانے میں، ایک بہت بڑے فقیہ. ان کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ، تو ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو یہ جو بڑے فقیہ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے خلیفہ ہارون رشید نے کہا ہے. تو انہوں نے پورا مسئلہ سننے کے بعد کہا جاؤ طلاق نہیں ہوئی. کہا وہ کیسے؟ کہا اس لیے کہ زبیدہ ہی نہیں، بہت سارے لوگ چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. کیوں؟ کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے اعلیٰ صورت میں پیدا کیا ہے. سب سے اعلیٰ کا مطلب وہ چاند سے بھی اعلیٰ، چاند سے بھی حسین پیدا کیا ہے. تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چاند سے بھی زیادہ اعلیٰ صورت عطا کیا ہے. لہذا چہروں کو عیب لگانا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہو. چہرے کی تخلیق کس نے کیا؟ ویسے باقی پورے انسان کی تخلیق اللہ نے کیا، لیکن خاص چہرے کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا. اب آگے کی بات سنیں. پورا انسان تیار ہوا، اس میں روح پھونکی جانی تھی. اس انسان کو بولتا ہوا، چلتا ہوا اور روح والا بنانا تھا. تو فرمایا گیا کہ ان کے پیشانی پر، ان کی ناک سے روح کو ڈالا گیا. روح کیا چیز ہے؟ روح کو دیکھا آپ نے؟ روح کو دیکھا ہے؟ ہاں اس مسئلے میں تو ساری دنیا آج بھی پریشان ہے. قرآن میں بھی یہ سوال کیا ہے، صحابہ نے آ کر سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب بھی دیا. آج دوسری قوموں والے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آتما ایک نراکار ہوتی ہے، یعنی دکھتی نہیں ہے، روح دکھتی نہیں ہے، لیکن ہے کیا چیزیں؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے محبوب آپ سے لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیں روح اللہ کا ایک حکم ہے، یہ نور ہے. جس طرح روشنی پھیلی ہوئی ہے پکڑ میں نہیں آتی اور پتہ نہیں چلتی، روح اسی طرح ایک نور ہے. جب اس روح کو اس جسم میں ڈالا گیا تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ روح باہر نکل آئی. کہا کہ اندر بہت اندھیرا ہے، اندر مٹی کا بنا ہوا انسان، اندھیرا بہت ہے. روح نور ہے، مٹی میں اندر اندھیرا ہے. تو پھر دوبارہ ڈالا گیا، پھر وہ روح قرار نہ پائی، باہر نکل آئی. تو مفسرین فرماتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نور محمدی کو رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت فرمایا. پھر روح کو ڈالا گیا. اب روح جا کر جسم میں قرار پائی اور پھر آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے ایک چھینک آئی، اور چھینک آتے ہی سب سے پہلے آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا الحمدللہ. یہ انسان کی زبان سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ ہے. کیا ہے؟ الحمد. آج بھی چھینکتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ. لیکن کمال تو دیکھیں، رب تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن اپنے حبیب پر اتارا بھی ہے تو اس کی ابتدا بھی کہاں سے فرمایا؟
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान की इब्तिदा कहां से है? अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इंसान ये बताना है कि ए बंदे, तेरी जो असल इब्तिदा है वो अल्हम्दुलिल्लाह से है, जहां कुरान इब्तिदा कर रहा है, और कुरान के साथ रहेगा तो तू हकीकी जिंदगी पाएगा। अब आदम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए तो अब सुनिए अल्लाह ताला ने क्या किया। रब तबारक व तआला उनके सामने दुनिया की सारी चीजों को पेश किया, जो जो होने वाली थी या जो कुछ भी, सबके नाम सिखा दिए। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, सब चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। दरख्त, पौधा, फल, फूल, जमीन, आसमान, चांद, तारे, समंदर, मछलियां, जिन्नात, इंसान, हर एक चीज का नाम, जो भी दुनिया में चीजें हैं सबके नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। अब उसमें क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें का मतलब क्या है? सब आ गया ना। हमारे भी नाम सिखाए होंगे अल्लाह ने, तुम्हारे भी नाम सिखाया। अब मसला ये था कि फरिश्ते जो पूछ रहे थे ना, ऐसे को क्यों खलीफा बनाएगा, अब फरिश्तों को अल्लाह ने बुलाया, आओ। फिर ये दुनिया की चीजों को फरिश्तों के सामने पेश किया गया, बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। नई नई चीजें फरिश्तों के सामने पेश की गई तो फरिश्ते कहने लगे, कालू ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, मौला हमको तो इतना ही मालूम जितना तूने सिखाया, ये सब चीजों का तो इल्म नहीं है, हमें पता नहीं है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम से कहा गया, आदम तुम बताओ, अंबिउहुम बिअस्माइहिम, आदम इनको ये सब चीजों के नाम बताओ। आदम अलैहिस्सलाम ने नामों की इब्तिदा जो की, हदीस में है, मौजूद है तफसीर में, सारी दुनिया की चीजों के नाम आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों के सामने बता दिए। जब सारी चीजों के नाम बता दिए तब फरिश्तों को हुक्म हुआ, अब आदम को सजदा करो। आदम अलैहिस्सलाम के सामने सारे फरिश्ते झुक गए, सजदे में चले गए। लेकिन एक बात बता दूं, यह सजदा ताजीम का था, इबादत का नहीं। इबादत का सजदा किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह के लिए। सुन्नी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज है? नहीं जायज, सिर्फ सजदा अल्लाह का है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को जो सजदा कराया गया था वो ताजीम का सजदा था, उनके इल्म की ताजीम। अब हुक्म जो हुआ है वही कुरान में आज हमने पढ़ा है। अल्लाह ने फरमाया सबके सब सजदा करो, सब सजदे में चले गए। पता है, एक था इब्लीस जो गुरूर की वजह से सजदा नहीं किया, खड़ा रहा। इब्लीस कौन है? ये शैतान जिसका नाम अज़ाज़ील, ये कौन है? फरिश्तों को तालीम देने के लिए इसको मामूर किया गया था, इसको मुअल्लिमुल मलाइका कहते हैं। बाज़ों ने इसको फरिश्तों में शुमार किया, लेकिन मुफस्सिरीन की अक्सर राय यह है कि वह जिन्नात में से था। इब्लीस किस में से था? जिन्नात में से था, लेकिन फरिश्तों के साथ रहता था, इसलिए हुक्म उसे भी था। हालांकि वो अल्लाह की बहुत इबादत किया है, बहुत इबादत, इतनी इबादत किया है कि उसके सजदे अगर जमीन पर फैला दिए जाएं तो एक राई के दाने के बराबर भी जगह खाली नहीं होगी, इतने सजदे अल्लाह के कर चुका। लेकिन उस वक्त सजदा नहीं किया तो रब ताला ने सवाल फरमाया, क़ाल मा मनाअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, तू सजदा क्यों नहीं किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया था। क़ाल अना खैरुम मिन्हु, कहने लगा ऐ मौला मैं उससे बेहतर हूं, आदम से मैं बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया है और उसे मिट्टी से बनाया है। आग बुलंद रहती है, मिट्टी नीचे रहती है, बुलंद आदमी नीचे वाले को सजदा कैसे करे? हाँ, यही गुरूर है। अब इससे पता चला कि कायनात का सबसे पहला गुनाह वो तकब्बुर है, गुरूर, घमंड, मैंपन, कि मैं ये हूं, उसके सामने क्यों झुकूं। ये इब्लीस की यहीं से खसलत शुरू हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने आदम को देखा लेकिन ये नहीं देखा कि हुक्म मेरा था, हुक्म अल्लाह का था। फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, आज से तू हमारे दरबार से निकल जा, इसलिए कि तू मरदूद हो गया। रांदे बारगाह, हमेशा के लिए उसको मरदूद करार दे दिया गया। ये वाकया मैं बता रहा हूं आपको, ये आज सूरह आराफ के शुरू में ही आया। तो इब्लीस ने कहा ऐ अल्लाह, तूने मुझे निकाल दिया अपने दरबार से, फरिश्तों की जमात से, अंदुरनी इला यौम युबअसून, बस मुझे कयामत तक की मोहलत दे दे। बस वो रब ताला से डायरेक्ट चैलेंज कर रहा है, अल्लाह से चैलेंज कर रहा है, मुझे तू टाइम दे दे। बस क्या करेगा? कहता है क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, बस तू मुझे टाइम दे दे, कयामत तक तेरे जितने बंदे आएंगे मैं सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। थुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कहता है मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, जो भी उस रास्ते से गुजरेगा, कभी मैं उसके सामने से आऊंगा, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से, किसी न किसी तरह उसको उस रास्ते से मैं हटा दूंगा। ऐ रब, तेरे बंदों में तू शुक्र करने वाले नहीं पाएगा।
اللہ کو یہ چیلنج کر رہا ہے. دوسری آیتوں میں یہ تک کہا اس نے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم اے اللہ. عزت اس کو بھی معلوم ہے اللہ تعالی، اور قسم بھی اللہ کی عزت کی کھا کر کہہ رہا تیری عزت کی قسم میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. رب تعالیٰ سے چیلنج کیا. رب نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تجھے ٹائم دیا جاتا ہے، مہلت ہے تجھے، جتنا ٹائم چاہیے پورا لے لو. ٹائم ہی نہیں، طاقت بھی دے دی گئی، قوت بھی دے دی گئی. دنیا میں جتنی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے سب تجھے دے دیا گیا، جا بہکا لے. کتنوں کو بہکاتا ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ فرماتا ہے تو پوری کوشش کر لے، میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر تیرا داؤ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، تیرا داؤ نہیں چلے گا. رب تعالیٰ نے بھی فرمایا تو پوری کوشش کر لے لیکن تیرا داؤ میرے کچھ بندوں پر نہیں چلے گا. وہ کون سے بندے ہیں؟ ان بندوں کے بارے میں ابلیس بھی مان گیا، شیطان بھی مانا، کہنے لگا ہاں ہے تیرے کچھ بندے. وہ کون ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین، یہ وہ بندے، ہاں مولا تیرے کچھ بندے ایسے ہوں گے جن پر میرا داؤ نہیں چلے گا. وہ کون ہے؟ وہ بندوں کی جماعت کو مخلصین کی جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ اگر عبادت کرتے ہیں تو نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے ہیں، وہ خالص تیری رضا کے لیے کرتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک کام کرتے ہیں، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں ان پر شیطان کا داؤ بھی نہیں چلے گا، شیطان ان لوگوں کو نہیں گمراہ کرے گا. مخلصین کی جماعت. مخلصین کون ہے میرے عزیزوں؟ دکھاوے کے لیے کرنے والے مخلصین نہیں، اپنے رب کی رضا کے لیے. یہاں پر ایک روایت ملتی ہے قیامت کے دن جنتیوں کا جب انصاف ہو جائے گا نا، پورے جنتی ایک طرف ہوں گے. ان جنتیوں میں بھی 3 کیٹیگری ہیں، جنتیوں میں بھی 3 جماعتیں. ایک جماعت اللہ نے ان سے فرمایا کیا ہے بندو تمہاری بخشش ہو گئی، تمہارے لیے جنت کا پروانہ ملا، تم جنت جا رہے ہو. یہ بتاؤ تم جنتی عمل کیوں کرتے تھے دنیا میں؟ تم نیک کام کیوں کرتے تھے؟ آج جنت تمہارے لیے ہو گئی نا، پاس ہو گئے. پاس ہونے کے بعد پوچھا جا رہا ہے تو وہ جماعت کہتی ہے اے مولا ہمیں تیری دوزخ سے بہت ڈر لگتا تھا، بہت ڈر لگتا تھا، اس کے ہولناک عذابات، اور تیری دوزخ سے ڈر کر کے ہم نیک کام کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے راضی ہو گیا، تم جنت میں جاؤ. دوسری جماعت ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں کرتے تھے؟ یہ سیکنڈ کیٹیگری ہے جنتیوں کی. تم کیوں نیک کام کرتے تھے؟ تم بھی پاس ہو گئے. وہ کہیں گے مولا قرآن میں اور حدیث میں تیرے رسول سے ہم نے جنت کی اتنی نعمتوں کا ذکر سنا تھا، وہاں کے محلات، وہاں کی خوشبوئیں، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، تو شوق تھا کہ جنت میں جائیں اس لیے نیک کام کرتے تھے. تیری جنت کی خواہش نے ہم سے نیک کام کروائے. رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ تم سے راضی اور تمہارے لیے جنت ہے، چلے جاؤ. تیسری ایک جماعت ہوگی جنتیوں کی، یہ لاسٹ کیٹیگری ہے. ان سے پوچھا جائے گا میاں آپ بھی پاس ہو گئے، جنت میں جا رہے ہو نیکیوں کی وجہ سے، تم کیوں نیکیاں کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہم نہ جنت کے لیے کرتے تھے نہ دوزخ کے لیے، ہم تو خالص تیری رضا کے لیے کرتے تھے، تو راضی ہو جا، بس ہمارا مقصد اتنا تھا. تو رب تعالیٰ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا اور جنت میں جاؤ. وہ جماعت کھڑی ہو جائے گی نہیں جنت میں نہیں جانا ہے. اگر جنت میں جائیں گے تو پھر بدلہ ہو جائے گا، معاوضے کے طور پر ہو جائے گا. پھر ہم کو اندر جانے کے بعد دوسرے لوگ تانا ماریں گے تم بھی جنت کے لیے کرتے تھے، وہاں بولے کچھ اور ہو، ہم نہیں جائیں گے جنت میں. رب تعالیٰ پھر دوبارہ فرمائے گا کیا ہے مومنوں میں تم سب سے راضی ہوں، تم میری رضا کے لیے کر رہے تھے، میں راضی ہوا، جاؤ جنت میں. وہ کہیں گے مولا نہیں جنت میں جائیں گے تو پھر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تم جنت کے لیے کیا کرتے تھے، ہم تو تیری رضا کے لیے کرتے تھے. یہاں تک کہ روایت میں فرمایا گیا فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کو بیڑیاں پہنا اور کھینچ کے جنت میں لے جاؤ. یہ مخلصین کی جماعت تھی، یہ لالچ میں عبادت نہیں کیے اور نہ ہی ڈر کر کے کیے، یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے. اور اسی جماعت کے بارے میں شیطان بھی کہتا ہے ان پر میرا داؤ نہیں چل سکے گا، ان پر میرا حربہ نہیں چل سکے گا. اس لیے میں مومنوں سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ اعمال میں اخلاص پیدا کرو. اخلاص صرف اور صرف اللہ کے لیے، نہ کسی کو ڈر کر، نہ کسی کے لیے. عبادتیں نہیں، اللہ کے لیے. تم اپنی آخرت کو سوچو. میں ایک بزرگ کے متعلق پڑھا تھا 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں نماز ادا کی جماعت کے ساتھ، ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی. 30 سال تک، توجہ چاہتا ہوں، 30 سال تک ایک نماز میں ایک جماعت نہیں چھوٹی اور پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی، پہلی صف میں کھڑے رہتے تھے. 30 سال کے بعد ایک دن مغرب میں آئے تو ایک رکعت ہو گئی. 30 سال کے بعد ایسا موقع آیا، پیچھے رہ گئے. تو پھر جب آئے
دیکھا کہ صفیں تو لگ گئی ہیں، پیچھے جگہ مل رہی تھی، تو انہوں نے شرم کے مارے، ڈر کے مارے، سب لوگ کیا کہیں گے ابھی 30 سال سے جس کی جگہ پکی ہے آج تو ہے نہیں، چھوٹ گیا پیچھے، تو پیچھے سے ہی گھر چلے گئے، گھر میں جا کر نماز پڑھ لی۔ عشاء میں اس ڈر سے نہیں آئے کہ سب لوگ سوال کریں گے مغرب میں کہاں تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ فلاں صاحب جو رہتے تھے پہلی صف میں، جن کا ریکارڈ تھا 30 سال کا، وہ کہاں ہے؟ کہا کہ حضور پتہ نہیں، مغرب میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ کہا کہ چلو دیکھ لیتے، کہیں بیمار تو نہیں ہو گئے، کچھ تو ہوا نہیں تکلیف۔ گئے تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کہ کیا بات ہے، مغرب میں بھی نہیں، عشاء میں بھی نہیں؟ کہا مغرب میں آیا تھا لیکن 1 رکعت ہو گئی تھی، میں شرم کے مارے پہلی صف میں نہیں آیا، پہلی صف میں جگہ نہیں مل رہی تھی، شرم کے مارے میں پیچھے نہیں کھڑا ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے، میں واپس گھر میں آ کر نماز پڑھ لیا۔ اس بزرگ نے ان سے کہا جو 30 سال کی عبادت کر چکے تھے، کہا کہ اے بندے، جا پچھلے 30 سال کی نمازوں کو پھر سے ریپیٹ کر لے، دوہرا لے، اس لیے کہ جو تو نے نمازیں پڑھی وہ صرف اسی نیت سے پڑھی کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، تجھے اس بات کا خیال نہیں ہے کہ تو عبادت اللہ کے لیے کرتا ہے، جا پچھلے 30 سال کی نمازیں اعادہ کر لے، پھر سے پلٹا لے۔ عزیزان گرامی، اخلاص ایک بڑی دولت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو عطا